الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعدي لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. اب ذکر نبی ہوگا خاموش و دیوانے، اب ذکر نبی ہوگا خاموش و دیوانے، برسے گی یہاں رحمت کس کس پہ خدا جانے. معزز سامعین، پیارے آقا آئے تو بہار آئی، اور بہار جب آتی ہے تو پھول کھلتے ہیں. فطرت کا قاعدہ ہے کہ اندھیرے سب عین شباب پر چلے جائیں. اللہ بہار کو بھیجتے ہیں. عرب کی تپتی ہوئی وادیوں میں کفر خزا تھا، شرک خزا تھا، ظلمت خزا تھی. اللہ نے سیدہ آمنہ کے آنگن میں سدا بہار پھول کھلا دیا اور اعلان کر دیا، بیواؤں کو کہہ دو تمہارے سروں پہ دوپٹہ رکھنے والا محمد آ گیا ہے. یتیموں کو کہہ دو تمہارے آنسو پوچھنے والا محمد آ گیا ہے. گنہگاروں کو کہہ دو تمہیں پاک کر کے جنت کا وارث بنانے والا محمد آ گیا ہے. کون پیدا ہوا؟ مولانا ذکی کیف لکھتے ہیں، پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح و رات کی رخ پر بکھر گئی. کشت و چمن کے نور کے کونے لبک پڑے، کلیوں کے جام پھول ہے. ہر لال زرد پر تاریخیوں کا نام مٹا کر ذہن سے، اتری عروج صبح نئی آن بان سے. فضائے طہر بادل بادل فضائے طہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے. پھر ہوا کیا پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا، پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا. بدح تمام جلوہ گہے دور ہو گیا، پائی جھلک جو ساکے کوثر کے نور کی. زمزم سے موج اٹھی شراب دہر کی. بزم جہاں میں آج ضائع نہ کرنا، بزم جہاں میں آج یہ کس کا عروج ہے؟ جبریل کے لبوں پہ مسلسل درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین، یوں جی چاہتا ہے کہ کاش یا رسول اللہ، یوں جی چاہتا ہے کہ کاش میرے ہاتھ میں کاسا ہوتا، یوں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا. اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا. نمائش کے لیے کیا چیز رکھی جاتی ہے؟ جس کا بڑا مقام ہو، جو بڑی اعلیٰ ہو، جو بڑی خوبصورت ہو. اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا. ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا، اور میری سسکی میرا رونا میرے آقا سنتے. میں محتسم کاش محبت میں ہنانا ہوں. سنت ہنانا خجور کا سوکھا ہوا تنا جس پہ ٹیک لگا کے آقا خطبہ دیتے تھے. ایک دن صحابہ ممبر بنا کے لے کے آئے، آقا نے اسے چھوڑ دیا اور ممبر پہ جا کے بیٹھ گئے. وہ تنا رونے لگا. میں نے اپنے تصور سے پوچھا، اے خجور کے خشک تنے تو کیوں رویا؟ وہ تنا مجھے جواب رکھ کے بھی پڑھتے رہے، میں نہیں رویا. اب میری قسمت جاگی، میں سیراب ہو گیا، میں بھول گیا پہلے سارے غم. اب آقا کی جدائی برداشت نہ کر سکا، آقا کی طرف برداشت نہ کر سکا، آقا کی محبت میں رویا. لوگوں، حضرت عمر فاروق کے دور میں اس کی تدفین ہوئی، لیکن میں اپنے شوق میں کہنا چاہتا ہوں، آقا کی جدائی میں رویا ہے، آقا کی طرف میں رویا ہے، آقا کی محبت میں رویا ہے. دفن ہونے کے لیے جگہ وہ ملی جس کے بارے میں آقا نے کہا، ماں بین بیتی و منبر روضۃ من ریاض الجنہ. جگہ آقا کے قدموں میں ملی. کیوں؟ آقا کی جدائی میں رویا تھا، آقا کی طرف میں رویا تھا، آقا کی محبت میں رویا تھا. ایک دن پیارے آقا خطبے میں اپنی جدائی کی بات کر رہے تھے. دنیا سے چلا جاؤں گا. اتنے میں مسجد کے کونے سے رونے کی آواز آئی. کہا دیکھو تو کون رو رہا ہے؟ فرمایا مزاج سناسائے نبوت
وہ بندہ کہہ رہا تھا میری سستی میرا رونا میرا آقا سنتے اور میں کہتا ہوں میں محتشم کاش محبت میں ہرانا لاکھ سلام اس آقا پر دل جس نے لاکھوں جوڑ دیے لاکھ